جب زمین خشک ہوئی اور اس پر چلنا پھرنا ممکن ہوا تو اللہ نے حکم دیا، اے نوح تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی، اس کا نام سمانین رکھا، جو جبل نہاوند کے قریب موصل میں واقع ہے۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہیں۔ کشتی میں چونکہ 80 اہل ایمان سوار تھے، اس مناسبت سے یہ نام ہی موضوع تھا۔ کشتی نوح کا توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں ذکر ہے۔ بائبل میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ قوم نوح کے منکرین حق کا انجام کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہمیں سورۃ نوح میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ سے سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کی باغی ہو جاتی ہے اور ان پر مسلسل پند و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ مورخین کے مطابق اس وقت کی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے ہے، جو طوفان میں بچ گئے تھے۔ حامی نسل سے تعلق رکھنے والے افریقہ میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ سامی نسل ہے، جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ اس بارے میں کوئی حتمی روایت نہیں ملتی، البتہ مورخین کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے 70 سال بعد تک زندہ رہے۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور کہا، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر۔ امام حازن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہوئی۔ حضرت نوح کا آخری وقت آیا تو اس وقت آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت سے آپ علیہ السلام نے سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا، دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس کی مثال ایسی تھی جیسے میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اس وقت نوح علیہ السلام سیر کے لیے ایک پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔ ملک الموت کی وہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں موت کے وقت سے آگاہ کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ جا کر میں اپنی اولاد سے رخصت ہو لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت بولے، میرے ساتھ جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ ہیں جو صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل امین نے آپ سے دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، اس مکان کی مثل جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، فرشتوں نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدفن کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، جن کے مطابق آپ کا مدفن موصل میں کوہ جودی کے قریب کریا سمانین نامی مقام پر واقع ہے۔ ایک روایت میں ہندوستان میں کوہ بوز کے مقام پر آپ کا مقام آخر بتایا گیا ہے۔ مکہ میں زمزم رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی آپ کا آخری مقام بتایا جاتا ہے۔ کوفہ میں بھی آپ کے مقام آخر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لبنان کے شہر بالبک میں کرک کے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے منسوب ایک مقبرہ ہے۔ نجف اشرف میں حضرت آدم علیہ السلام اور امام علی کی قبر مطہر کے نزدیک بھی آپ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے۔ ایران کے شہر ہمدان میں نہاوند کے مقام پر بھی آپ کی قبر انور کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔
یہاں داستان حضرت نوح علیہ السلام مکمل ہوئی۔